نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تنبیہ الغافلین، یہاں کتاب ہماری لائبریری میں تنبیہ الغافلین فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ 3 صدی ہجری میں گزرے ہیں، اور ان کی کتاب کی روحانیت جو ہے وہ اہل علوم سے برتر ہے۔ تو مضامین تو وہ کافی وسیع مضامین جو ہے علوم میں وہ بہت مبارک کتاب ہے، روحانیت اس کی برتر ہے اس سے، اور اس میں جو ہے تو اس میں فلسفہ، منطق اور دنیا کی جدید جو مطالعہ آ گئے تھے ان کو بھی میں چھو کر بیان کیا کہ ان کی ضرورت اس وقت یہ خالص جو ہے تو یہ پرانے طرز پر ہے کتاب۔ اس میں لکھا ہے کہ مختلف اعمال جو ہے تو ریا کی وجہ سے روان دواں ہوں۔ وہ کیسے جی؟ کہ آدمی عمل کو شروع کرتا ہے، اس کی ریاکاری کی نیت ہوتی ہے، تو اس کو عمل سے روکنا نہیں چاہیے۔ ریاکاری سے بھی جو عمل کر رہا ہے اس کو عمل سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ ریاکاری جو ہے یہ کچھ عرصہ بعد جو ہے ریاکاری جو ہے یہ اخلاص سے بدل جائے گی۔ عمل ایسی چیز ہے کہ جب اس کو آدمی کرتا ہے ریاکاری سے کر رہا ہو، اللہ پاک فضل فرماتا ہے کہ یہ ریاکاری جو ہے تو یہ بدل جاتی ہے اخلاص سے، اور عمل کرنا ہی چھوڑ دیا تو پھر کیا چیز بدلے گی؟ اخلاص۔ عمل کرنا ہی اگر چھوڑ دیا تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ جو بنیاد تھی اخلاص کی وہی ختم ہو گئی، بنیاد ختم ہو گئی۔ عمل ہے اگر تو اس پہ اخلاص پیدا ہو جائے، تو ریاض سے بھی عمل کر رہا ہے وہ عمل جاری رہے تو اللہ پاک کرتا ہے کہ اس عمل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عمل کے جو ہے تو یہ بیان کے حوالے سے رحیم صاحب نے عمل کے 3 درجے بتائے، ایک عمل کی جان، ایک جان اس عمل کی ایک اپنی جان، اس کی عمل کی جان کیا ہے؟ اخلاص ہے، اور اخلاص کے بعد جو ہے تو پھر احسان، کیفیت احسان، کیفیت احسان ہے کہ احسان کو تیک مانا یہ جو ہم کرتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا احسان ہے، کسی کو کھانا کھلایا آپ نے احسان کر دیا، بیماری میں تیمارداری کی احسان کر دیا، مجبور تھا اس کو آپ نے مدد کر دی، مالی احسان کر دیا، کہ احسان کا یہ معنی ہے۔ اور ایک احسان کا معنی ہے وہ کیفیت دل کے انسان کا وہ حال اور وہ کیفیت کہ عمل کرتے ہوئے اس کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے حضور عمل کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ پاک کے حضور عمل کر رہا ہوں۔ تو ہمیشہ کے لیے مزدور جب مالک کے سامنے کام کر رہا ہوتا ہے تو جدا کیفیت ہوتی ہے، اور مالک کے بغیر جب کام کر رہا ہوتا ہے جدا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کمال اخلاص یہ ہے کہ جیسے مالک کے سامنے کر رہا ہو مالک کے بغیر بھی کر رہا ہو، مزدور مالک کے سامنے جیسے کام کر رہا ہو مالک کے بغیر بھی کر رہا ہو، تو اس پر اللہ ولایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ دنیا کے کام کسی کے ساتھ آدمی دیہڑی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو جیسا اس کے سامنے کر رہا ہے ایسا اس کے پیٹھ پیچھے بھی کرے، کیونکہ اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن 75 میں ہم حج پر جا رہے تھے نا، تو اس زمانے میں سن 75 میں حج کی ساری پروازیں جو ہوتی تھی یہ کراچی سے ہوتی تھی، باقی کسی جگہ سے حج کی پرواز نہیں ہوتی تھی، آدمی میں تھوڑے ہوتے تھے، اور جہاز کراچی سے ہی بھرتے تھے اور وہاں سے جاتے تھے۔ کراچی ہم چلے گئے، جب کراچی چلے گئے تو حضرت ٹھہرے ہوئے تو ہم حضرت مولانا یوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، ان کے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر مولانا صاحب کے بہت مریدین تعلق والے تھے، تو کوئی کھانے کی دعوت کرتا تھا، اور ایک مرید ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں آپ لوگ ایک رات ضرور گزاریں۔ ہم چلے گئے۔ یہ آدمی قالینوں کے کارخانے کا مالک تھا،
اور کراچی کے سیٹوں میں سے ایک سیٹ تھا، کارخانے کا مالک، بڑا اس کا مال، اس نے بہت خدمت کی، اور خدمت تو اپنی جگہ پر، لیکن جس عاجزی کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ سامنے بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا، وہ بڑی قابل رشک تھی۔ پھر جو ہے تو ہم نے اسے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو شیر حسن صاحب ہمارے جو وفات پا کے پرانے ساتھیوں میں سے، مولانا صاحب کے ساتھ پرانے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ جو سیٹھ صاحب ہیں، ان کے والد صاحب مولانا صاحب کی قالینوں کی دکان پر بطور ملازم کام کرتے تھے، بطور ملازم کام کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا صاحب کے والد صاحب کی ایک قالینوں کی دکان پشاور میں تھی، ایک قالینوں کی دکان دارجلنگ، ہندوستان میں ایک جگہ جیسے یہاں مری ہے نا، ہندوستان میں دارجلنگ ایک جگہ، ایک دارجلنگ میں تھی اور ایک دہلی میں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ یہ نوکر تھے، اتنے دیانتدار اور محنتی آدمی تھے، اور اتنی دیانتداری اور محنت سے انہوں نے کام کیا ہے کہ ان کو ایسا اتنا تجربہ انہوں نے حاصل کیا قالینوں کا کہ اب ان کا بیٹا قالینوں کے کارخانے کا مالک ہے۔ قالینوں کی دکان تو چھوڑیں، اس کے کارخانے کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے افسر کیا تھا کہ کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے جیسے کہ اس کی موجودگی میں کر رہا ہے، اسی طرح غیر موجودگی میں کر رہا ہے، دیانتداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک جگہ ہم چلے گئے تو ایک آدمی بیت ہو کے سلسلے میں، بیت ہونے کے بعد انہوں نے بہت سلسلے کی خدمت کے لیے کافی مالی خدمت انہوں نے کی ہے سلسلے کی، اور بڑا اللہ نے وسیع کاروبار دیا ہوا، بہت وسیع حالات دیے ہوئے۔ میں نے ساتھی سے پوچھا کہ ان کے اوپر کے حالات کیسے، انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب یہاں کسی بہت بڑے زمیندار لینڈ لارڈ کے ساتھ اس کی زمینوں کے نگران تھے، اور اتنی دیانتداری سے، اتنی محنت سے کام کیا انہوں نے مالک کے لیے کہ اللہ پاک نے حج نصیب کیا، اور حج نصیب کرنے کے بعد جو ہے تو وہیں اللہ نے وفات نصیب کی اور مکہ مکرمہ میں دفن ہوئے، اور اللہ پاک نے ہر ایک بیٹے کو ایک پوری مالی حیثیت نصیب فرمائی۔ تو عمل میں کیفیت احسان، انت عبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے مولانا صاحب بھی آیت پڑھتے تھے، ان تقول نفس یا حسرتا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ آگے کیسے آیا جی؟ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اوہ افسوس میں اللہ تبارک کے پہلو میں بیٹھ کر کیا کرتا رہا۔ اتنا قرب اللہ تعالیٰ کا ہے انسان کے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں انسان سے اس کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ حبل الورید کون سی جی کہ بدلہ صاحب؟ حبل الورید وہ رگ ہے، بڑی رگ جو دل سے خون نکالتی ہے، دل سے خون نکالتی ہے، اس کا ایک ایسا سر کی طرف جاتا ہے، دوسرا ایسا جائے تو سینہ پیڑ ہاتھوں ٹانگوں کی طرف جاتا ہے، اس کو حبل الورید کہتے ہیں۔ تو حبل الورید اگر کٹ گئی تو خصوصی وقت انسان کی موت واقع ہو۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شارک سے زیادہ قریب ہیں، شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو کیفیت احسان کہ اللہ پاک دیکھ رہا، کیفیت احسان۔ ہاں جی، تو ولایت کا پہلا قدم جو ہے کیفیت احسان ہوتی ہے کہ آدمی کو ہر وقت یہ دھیان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے اللہ دیکھ رہا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام کرتے، ہر حرکت کرتے، یہاں تک ادھر کی سوچ خیال فکر جو بھی آ رہی ہے اس پر کوئی دھیان ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے۔ جی دوسری آیت کیسے ہے جی کہ
یعلم خائنۃ الاعین، یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے خیانت تمہاری آنکھ کی. آنکھ کی جب تو خیانت کر رہا ہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا. ایسا عمل ہے کہ اس پر اور کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں جی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ماں تخفی الصدور، اور وہ سوچے خیال فکرے جو تو دل میں چھپائے ہوئے ہے. دل میں تو کیا سوچ رہا ہے، کیا خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، ہاں جی، کیا کر رہا ہے، ہاں جی، یہ جو ہے تو یعنی اس کو اللہ دیکھ رہا. دل میں جب خیال اٹھتا ہے تو اس وقت یہ دھیان آنا چاہیے کہ میرے اس خیال کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے. تو کیا پھر انسان کا خیال غلط ہو سکتا ہے؟ خیال ماں تخفی الصدور، میرا اللہ اس بات کے خیال کو، میرا اللہ اس کے خیال کو دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے میں اپنے اندر کیا سوچ رہا ہوں. تو بات تو سوچ فکر سے شروع ہوتی ہے، پھر نیت ارادے پر آتی ہے، پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے. جب عمل کی توفیق ہو گئی، عمل میں اخلاص پیدا ہو گیا تو یہ عمل قبولیت والا ہو گیا. اور جب اس میں کیفیت احسان پیدا ہوئی تو یہ بہت رونق والا پربہار عمل ہو گیا. بہت رونق والا عمل ہوا، بہت پربہار عمل ہوا. ویسے عمل کا پھر جواب نہیں ہے. اس لیے یہ فکر سوچ انسان، یہ تو مراقبہ ہے. قرآن پاک کے زیادہ آیات جو ہیں تو ان پر عمل جو ہے سوچ مراقبہ فکر دھیان سے ہوتا ہے. ہاں جی، احکام 6232 یا 40 آیتوں میں سے 500 آیتیں احکامات کی ہیں. احکامات کی آیتیں صرف 500 ہیں. اس پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہاں جی، عشر، حکومت، آئین، قانون، قتل، مقاتلہ، عدالتوں کے فیصلے، سارے کے سارے جو ہے تو 500 آیتوں میں بیان. میراث کی کتنی آیتیں ہیں؟ ہاں جی، 20-21 آیتیں ہوں گی زیادہ. ہاں جی، زیادہ 20-21 آیتوں میں 20-21 آیتوں میں میراث کے قانون کو بیان کیا ہوا ہے. یہ فیصلوں پر آپ کی ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے جو ہے تو 10-10 بار 20-20 سال لگاتی ہیں. اور جہاں اسلامی نظام چالو ہے نا، سعودی عرب کا اسلامی نظام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چالو ہوا ہے تو آج تک معطل نہیں ہوا نا. کچھ بھی ہوا، حکومتوں آئیں بدلی، جنگیں ہوئی، سب کچھ ہوا، نظام عدالت جو ہے تو وہ اپنی جگہ پر قائم رہا ہے. یہاں تک کہ افغانستان میں روس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس زمانے میں عدالت چل رہا تھا. ہاں جی، یہ قاضی فیصلہ کرتے تھے. تو یہ نظام عدالت. ہاں جی، یہ ہمارے یہ ہے ڈاکٹر شاہد حبیب صاحب ہے نا، اس نے بتایا کہ میں نے مکان بنانے کے لیے آدمی کو مقرر کیا اور آدمی پیسے لیتا رہا، کام کرتا رہا، پیسے لیتا رہا. آخر میں اس نے جو ہے تو پھٹا ڈال دیا، جھگڑا کھڑا کر دیا اور مقدمہ قائم ہو گیا. کتنے پیسے لیے ہیں، کتنا کام کیا ہوا ہے، اس پہ اس نے گھیر لیا اسے. تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں لوگ. کہتے میں نے مقدمہ دائر کر دیا. جتنے اس نے کام کیا تھا بس کام تو ہوا ہے 1 کروڑ روپے کا، اور وہ مطالبہ کر رہا ہے 1,20,00,000. اس طرح کا مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں نے کہا بھی تھا کہ اس کو پورا لکھ کر ہمیں بھیج دینا کہ رسالے میں شائع کریں گے. اور یہ جب جھگڑا کھڑا ہو گیا، کہتے میں نے جا کر مقدمہ دائر کر دیا. مقدمہ عدالت نے لے لیا، قاضی نے لے لیا، اور قاضی نے مقدمہ لینے کے بعد جو ہے تو میرا بیان بھی دے لیا کہ اس نے میرا اتنا کام کیا ہے اور اس کام کا اتنا معاوضہ بنتا ہے، اتنا مانگ رہا ہے. اس نے بھی اپنا بیان دائر کر دیا. تو قاضی نے اپنی بھیجی
ایک جماعت ٹیم بھیجی کہ جا کر معائنہ کرے اور معائنہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ دے دیں. انہوں نے جا کر ماہرین تھے تعمیرات کرنے سے معائنہ کر کے صاحب کچھ کرا کے آ کر انہوں نے رپورٹ دی کہ اس کی تعمیر کے اتنے پیسے بنتے ہیں. تو بس اگلی پیشی پر جو قاضی نے بلایا تو اس نے بلا کر فیصلہ سنا کر آدمی کو کہا کہ دو اتنے پیسے اس کو. 2 پیشیوں میں مقدمہ پر ہمارے یہاں ہوتا 20 سال مکان ابھی کے اوپر کھڑا رہتا اور 20 سال مقدمے کے ہوتے ہیں اور نہ رہائش مکان خود کر سکتا ہے نہ کسی کو کرائے پر دے سکتا ہے. اور کئی یہاں پلاتے بند نہیں پڑے ہوئے راستوں دیکھتے ہیں ہم بعضوں کو میں دیکھتا ہوں 20 سال سے بند پڑے مقدمہ نہ کسی کو استعمال نہیں کیا. تو انگریز نے اپنا اس کا عدالتی نظام ایسا نہیں ہے. اپنے ملک کا امریکہ کا برطانوی نظام ہمارے لیے ایسا عدالتی نظام بنایا کہ یہ اس کے چکر میں سے پڑے کہ ان کو سکون کا اطمینان کا سوچ کا اور آرام کا وقت ہی نہ ملے. اس پر جی یہ نیپا میں ایک بندے نے کچھ مقالہ لکھا تھا کہ 3 جگہوں پہ اس نے مطالعہ کیا تھا, ایک پاکستان کا, ایک نائجیریا کا اور ایک نیوزی لینڈ کا. اچھا. تینوں جگہ پر انگریز نے حکومت کی ہے. تو اس نے کہا کہ جو پاکستان میں اس نے انگریز نے جو نظام دیا ہے وہی نائجیریا میں بھی دیا ہے. یہ سارے مسئلے جو ہمارے یہاں پر ہے حکومتی سطح کے اور انتظامی سطح کے وہ ادھر بھی ہیں. اور نیوزی لینڈ کیونکہ انہیں کی برادری کے لوگ شاہی تھے تو ان کے لیے وہ نظام نہیں تھا. ان کو وہ نظام نہیں دیا, وہ نظام نہیں دیا جو کہ نائجیریا اور پاکستان کو دیا تاکہ خوب دھکے کھائیں, خوب پریشان ہوں اور مسئلہ حل نہ ہو اور پریشانی جاری رہے چالو رہے اور تا ان کو اطمینان آرام نہ ملے کہ کچھ سوچ کر کوئی منظم ہو سکے کچھ کام کر سکے. سبحان اللہ. جیسے عمر فاروق صاحب بتایا کہ نائجیریا کا نظام جو انگریز نے دیا, پاکستان کا نظام نیوزی لینڈ کو اپنا نظام دیا کیونکہ عیسائی تھے, اور نائجیریا پاکستان کو دیا ہے جو کہ غلام کو دیا جاتا ہے تاکہ غلام کو سوچنے کا, آرام کا اور فکر کا وقت ملے اور ایسا جھگڑا رہے کہ اس کے اندر پھر کوئی اٹھنے کی استعداد ہی نہ ہو. اور وہی ابھی تک چل رہا ہے, وہی ابھی تک چل رہا ہے. وہ میرا ایک مقدمہ تھا ہائی کورٹ میں تو 1.5 سال میں فیصلہ ہو گیا. تو ساتھیوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی کرامت؟ میں نے کہا ہمارے بزرگوں کی کرامت ضرور ہے. یہ دعائیں ہوتی نہیں میرے لیے. 1.5 سال میں آپ نے فیصلہ کیسے کرا دیا؟ پھر بس ہو گیا اللہ کے ساتھ. ہاں آدمی کو پاگل بناتا ہے یہ عدالتی نظام جو ہے نا, آدمی کو پاگل بنا کر چھوڑتا ہے. وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ایسے میں کیس تیار کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور پیش کرتا ہوں. تیار شدہ کیس سال آنا تو اس کا نمبر ہی نہیں آتا. دوسرے سال پہ نمبر آتا ہے, تیسرے سال میں بات, چوتھے سال میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جان عمل رونق عمل ہے. جان عمل پھر روح عمل, جان عمل پھر روح عمل پھر رونق عمل ہے. سبحان اللہ سبحان. نماز ہماری 7:30 ہے نا جی, 8:30 8:30. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 اللہ ختم خواجگاں کرنا چاہیے یعنی تو آدمی کافی ہوتے ہیں اس میں 15 بار کافی ہوتے ہیں 10 دفعہ دوسری پڑھ رہی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو آواز نہیں آ رہی یعنی اس جگہ بیٹھے تھے کہ آواز ان کو نہیں آتی تھی بیان آواز رات لے ہوتا تھا ذرا آواز آتی ہے صحیح سمجھ نہیں آتی آواز آتی ہے یہ ساتھی گھر پر پھر سنتے ہیں دوبارہ دا غلط ہے کہ کنا سکی نہیں کنا مولوی صاحب چې موږ صحیح ځای کې کېنولو بیان کې کنه بده دلته کېناستلو پوهېدل شروع شو توجه پرې راغله وتښتلو سهار بغیر اجازت او ته دا دلته راوړ کېنم دغه ځای کې چې आवाज़ کوم ځای کې ټیک راځي آزه مانه معلومه او نه هغه یې اوس आवाज़ ټیک راځي دا شاید خپل خواخه باندې کې نه کوم ځای کې چې آرام یعنی زور تبلیغي بس نه پیژنې ناس پیژنې مې ناس هغه بستر به یې مې نه مستری سال کے راضی سار نا جی آگے نم مان راضی ہیں سبحان اللہ جی دوبارہ ساتھ اگر ناستے ہو شی ہو راگ لو سفر اکڑو بیا خبریں بننے پوئی کی نو زے کو پھر خبر سدا غلط زے کے ناستے زبیا جی موبائل نہ کور کے ورم صحیح ہو نہ یہ دل تم اور دل پکار دیکھنا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ نہیں کوئی نجات کی جگہ نہیں کوئی پناہ کی جگہ سوائے اللہ پاک لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ
سورہ الم نشرح سے اعوذ باللہ من الشیطان